اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم افوض امری الی اللہ واللہ بصیر بالعباد الحمد والثناء للہ رب العالمین الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ثم الصلاة والسلام وتحية الإكرام على جميع الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين والصديقين وعلى خير خلقه البشير النذير السراج المنير الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد صلى على محمد وعلى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وعلى محمد ولعن دائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق الحديث وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ألا بذكر الله تطمئن القلوب صدق الله العلي العظيم صلوات اس سے پہلے کہ میں کچھ معروضات عرض کروں، یہاں کی انتظامیہ اور جو بورڈ آف ٹرسٹیز ہیں یا بورڈ آف ڈائریکٹرس ہیں، یہ معلوم یہاں پہ کیا سٹرکچر کیا سسٹم ہے ان لوگوں کا اور آپ لوگوں کا اور دیگر برادران کا، ہمارے برادر علی برکات ہیں اور اسی طرح حاج حسنین اور دیگر برادران کا شکر گزار ہوں کہ مجھے آپ لوگوں نے 4 دن کے لیے تحمل کیا۔ امید ہے کہ خدا و تعالی ہم سب کو اور آنے والی نسلوں کو تمام نعمات و رحمات بلاخص نعمات خاصے شفاعت اہل بیت سے نوازے اور ہماری غلطیوں کو، خطاؤں کو، تقصیرات کو جانے انجانے درگزر فرمائے، ہم سب کو شہدائے کربلا کے ساتھ محشور فرمائے، زوار امام حسین علیہ السلام میں ہمارے نام ثبت و ضبط ہوں، آنے والی نسلوں کو قیامت تک کے لیے اہل بیت کے راہ پر ثابت قدم و گامزن فرمائے اور ہمیں توفیق دے اس مجلس عزا کے کانسیپٹ کو اور اس سسٹم کو اور ان حسینیہ اور امام بارگاہوں کو اور مساجد کو جس طرح سے امام سجاد چاہتے ہیں، اہل بیت چاہتے ہیں، ہماری اپنی پوری ذمہ داری انجام دے سکیں اور ان مجالس کی حفاظت کر سکیں بر محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آپ لوگوں سے بھی گزارش ہے کہ معلوم نہیں پھر کبھی ملاقات ہوگی یا نہیں ہوگی، لیکن اگر کچھ میرے اپنی اسپیچز میں یا معروضات میں کچھ غلطی ہوئی ہے یا آپ سمجھتے ہیں کچھ سوالات ہیں تو میں حاضر ہوں۔ میں یہ نہیں چاہتا کہ قیامت کی ایک لمبی صف کھڑی رہے، اس صف میں کچھ لوگ میامے کی بھی رہیں اور کہیں گے آپ نے یہ غلط کہا، یہ صحیح کہا، یہ کیا کہا، اس کی وضاحت، اس کے بجائے کہ وہاں قیامت میں میرا دامن پکڑے، یہاں پہ میں حاضر ہوں، جو میری دھلائی کرنا ہے، جو کچھ کرنا ہے یہیں پہ کر لے اور بغیر مذاق کے، کہیں ایسا نہ کہ وہاں پہ مجھے دامن پکڑا جائے۔ انشاءاللہ امید ہے کہ آپ لوگ اپنے دامن عفو و بخشش میں مجھے جگہ عنایت فرمائیں گے، اور اگر کوئی سوال ہے یا کوئی وضاحت کی ضرورت ہے یا کوئی بھی میں ایسی بات کہا ہوں جس کے لیے آپ کو وضاحت کی ضرورت ہے، میں آپ کی خدمت میں ہوں۔ مجلس کے بعد برو محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ شب جمعہ ہے، شب رحمت و مغفرت ہے، شب نعمات و برکات ہے، شب نزول رحمت خاص الہی ہے اور 40 کا دن ہے، 40 کے ایام ختم ہونے پہ ہیں اور ہم ان ایام کی طرف جا رہے ہیں جو کہ رحلت رسول اللہ اور امام حسن مجتبیٰ کی شہادت اور دیگر مناسبتوں کی طرف۔ بہرحال یہ ایام کے ایام ہیں، چونکہ شب جمعہ ہے، شب دعا و فغا و شب مناجات ہے،
ظاہر سی بات ہے، جس طرح سے میں کل آپ کی خدمت میں عرض کیا، امام سجاد جس طریقے سے دعاؤں کے کانسیپٹ کو عالم اسلام میں پرچار کیا ہے اور جس طریقے سے انہوں نے اہمیت دی ہے، اس اہمیت کا صدقہ اور طفیل ہے کہ ہمارے پاس ایک بہت ہی بڑا خزانہ پایا جاتا ہے۔ اگر دیکھا جائے اسلام میں دعاؤں کو نکال دیا جائے تو ایک ڈرائی اور بالکل خشک اسلام رہ جائے گا۔ یہاں تک کہ جو لوگ حج پہ جا چکے ہیں 10 15 20 سال پہلے جانتے ہیں کہ وہاں پہ دعاؤں کا کانسیپٹ کوئی تھا ہی نہیں، لیکن پچھلے 10 15 سال میں انہوں نے کیا کیا، ہماری جو دعائیں ہیں ان دعاؤں کو کٹ اینڈ پیسٹ کر کے آخر میں وآلہ وصحبہ وغیرہ وغیرہ وہ شامل کر کے نشر کر رہے ہیں، اور کچھ اوپر نیچے سے مطالب نکال کر جو بے روح بنانے کے لیے۔ بہرحال ہمارے پاس جو خزانہ ہے شاید ہی کسی کے پاس یہ خزانہ پایا جاتا ہو۔ اس خزانے کی قدر جانیں، جس طرح سے میں کل عرض کیا، امام سجاد نے جو دعاؤں کے ذریعے، مناجات کے ذریعے، جیسے مناجات 15 ہے، 15 مناجاتیں، اور صرف 15 مناجاتوں کو آپ دیکھیں، کبھی کبھار جب بھی موقع ملے کھول کر دیکھیں مناجات الطائبین، صرف وہی پہلی مناجات جو توبہ کرنے والوں کی مناجات ہے۔ دیکھیں امام سجاد بارگاہ الہی میں کس طرح سے تضرع کر رہے ہیں، کس طرح سے تکلم کر رہے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے ایک دعا کا ٹاپک میرا نہیں ہے، لیکن دعا کے سلسلے میں خالق اور مخلوق کے درمیان کوئی پردہ نہیں رہ جاتا، یہ ڈائریکٹ گفتگو ہو رہی ہے، کوئی دوسرا واسطہ اس میں نہیں پایا جاتا، چونکہ ایک مستقیم گفتگو خالق اور مخلوق کے درمیان ہو رہی ہے۔ چنانچہ دعا کے مفاہیم اتنے بلند اور عظیم ہیں کہ انسان جتنا ان الفاظ میں ڈوبتا جائے گا اتنا ہی اس کے لیے سمندر کی گہرائی تک پہنچنے میں مدد ملے گی، اور اس کا دل معرفت الہی سے مالا مال ہوتا رہے گا۔ امید ہے کہ انشاءاللہ جس طرح سے ابھی دعائے کمیل آپ پڑھے ہیں، کمیل بن زیاد، اسی طرح کچھ دعائیں ہمارے پاس ملتی ہیں، ان دعاؤں میں سے عطیہ عوفی کی دعائیں ملتی ہیں۔ عطیہ عوفی جس طرح سے میں کل آپ کی خدمت میں عرض کیا، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ غلام تھے جابر بن عبداللہ انصاری کے، ایسا نہیں تھا، بلکہ وہ شاگرد تھے۔ عطیہ عوفی مدینہ کے کوفہ کے رہنے والوں میں سے تھے، اور ان کے والد آتے ہیں، عوفی خاندان یا قبیلہ ہے کوفے میں، تو وہ آتے ہیں اور مولا کائنات کے پاس، وہ چاہتے ہیں کہ اپنے بیٹے کو مولا کائنات کے سپرد کر دیں۔ مولا کائنات جابر کے حوالے کر دیتے ہیں کہ جابر ان کو ہمارے معارف سکھاؤ۔ عطیہ عوفی جابر کے ساتھ رہتے ہیں، جہاں جہاں جابر جاتے ہیں وہاں وہاں یہ رہتے ہیں۔ واقعی کربلا میں بھی، کربلا میں اس لیے نہیں آ سکے کہ وہ جابر کے ساتھ رہے ہیں۔ 40 کے بعد جابر کی اور عطیہ کی جدائی ہوتی ہے، اور عطیہ اتنے عظیم انسان تھے کہ 400 کوڑے یا شلاق ان پر لگے ہیں، صرف اور صرف حب علی کی خاطر، اور ان کے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے، لیکن عطیہ اپنی زبان پر حب علی کے علاوہ کوئی دوسرا جملہ نہیں نکالا۔ اس طرح سے عظیم سرما ہیں۔ ہمارے پاس تو چونکہ کمی ہوتی ہے، ایک نمونے کے طور پہ میثم تمار کا ذکر آ جاتا ہے، ورنہ میثم جیسے کتنے ایسے عظیم سرما تھے جنہوں نے اپنی جان کو حب علی میں، حب اولاد علی میں، اور کربلا کے مقصد کو دنیا تک پہنچانے کے لیے قربان کیے ہیں۔ ایک دو نمونے نہیں ہیں، اس وقت سے لے کر آج تک جتنے بھی نمونے پیش آ رہے ہیں، یہ عزاداری جو ہمیں ملی ہے، یہ جو خالص حنیفاً مسلمہ، یہ جو خالص اسلام ہمیں ملا ہے، کئی ہزار لوگوں کے خون کا نتیجہ ہے۔ اس
عظیم سرمایہ کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے، اور جس طرح سے ہم نے اس کو لیا ہے آئندہ نسلوں کو پہنچانا ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ بر محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ 11ویں امام سے معروف حدیث ہے، علامات المؤمن، مومن کی جو علامتیں ہیں وہ 5 ہیں۔ پہلی علامت کیا ہے؟ 51 رکعت نماز پڑھنا، جو 17 واجب نمازیں ہیں اور مستحب نمازیں 34 ہیں۔ ان مستحب نمازوں میں 11 رکعت نماز شب ہے، 2 رکعت نافل صبح ہے، 8 رکعت نافل ظہر ہے، 8 رکعت نافل عصر ہے، 4 رکعت نافل مغرب ہے، 1 رکعت نافل عشاء ہے جو بیٹھ کر 2 رکعت پڑھتے ہیں مطہرہ۔ یہ سب پورے اگر ملائیں تو 51 رکعت ہوں گے۔ یہ بھی ایک عجیب فلسفہ ہے۔ چھٹے امام کی خدمت میں ایک شخص پہنچتا ہے، کہتا ہے آقا مولا میں آپ پہ قربان ہو جاؤں، رات تمام سوئے، آپ لوگوں کے لیے نہیں، مطلب یہاں پہ بیچارے آپ جاتے ہیں 11-12 بجے اور پھر کام پہ، اور کچھ لوگ 4 بجے آتے ہیں کام پہ، یا پھر صبح 7 بجے جانا پڑتا ہے، تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ رات تمام انسان سوئے اور پوری تھکان دور ہو جائے، صبح اٹھے تو 2 رکعت نماز صبح ہے، اور نافلہ بھی پڑھنا چاہے تو 2 رکعت 4 رکعت میں وہ اپنا فرض انجام دے گا۔ لیکن ظہر کے وقت اگر وہ نماز پڑھنا چاہے تو 4 رکعت 4 رکعت 8 رکعت، اور اگر غلطی سے نافلے کی بھی پڑھنا چاہے تو 8 اور 8 کتنے رکعت ہو جائیں گے؟ 16 اور 8 24 رکعت۔ یہ کیا بات ہے بھئی؟ دن میں کام کرے، محنت کرے، پسینہ، رزق حلال، سب کچھ، اور اس کے علاوہ 24 رکعت اللہ سے وصل۔ چلے امام نے کہا کہ بھئی بات یہ ہے نا کہ جو آپ سمجھ رہے ہیں کنوینئنس کے لیے اسلام نہیں ہے، بلکہ اسلام ہے تمہارا کنیکشن اللہ سے کس طرح سے کب کیسے مضبوط ہو سکتا ہے۔ فرض یہ ہے کہ رات میں جب انسان سوتا ہے تو گناہ نہیں کرتا، صبح اٹھتا ہے 2 رکعت نماز جیسے ہی پڑھے گا اللہ اکبر، وہ اللہ سے ربط ہو جائے گا کیونکہ گناہ نہیں کیا ہے۔ عام طور پہ اکثر علماء صبح کے وقت استخارہ دیکھتے تھے، کیوں؟ تاکہ اس وقت نہ کوئی گناہ کا تصور نہیں، رات میں سویا ہے۔ فرض یہ ہے جیسے لوگوں کے لیے نہیں ہے، آپ جیسوں کے لیے جو رات میں گناہ نہیں کرتے ماشاءاللہ اور سوتے ہیں، اور صبح کوئی حائل اور پردہ نہیں ہے، 2 رکعت میں آپ اللہ تک وصل کر لیں گے۔ لیکن جب گھر سے نکلیں گے روزی کے لیے، 1000 لوگوں سے ملاقات ہوگی، جھوٹ کا سہارا لینا پڑتا ہے، غیبت کا سہارا، تہمت کا سہارا، اب نہ جانے اپنے مال کو کیا کیا بنا کے اب یہ سب چیزیں جو مشغولیت ہوتی ہے تو اس میں 1 رکعت میں 2 رکعت میں آپ کا رابطہ ہو نہیں سکتا، تاکہ انسان اگر اللہ سے ربط رکھنا چاہے تو اسی لیے ظہر اور عصر کی جو نافلہ ہے پہلے پڑھنا چاہیے۔ ظہر اور عصر کی نافلہ پہلے پڑھے، 8 رکعت نافلہ پڑھے تاکہ تیار ہو جائے، پھر ٹیک آف کرے، پھر اس کے بعد 8 رکعت نماز پڑھے، تیار ہو جائے، پھر عصر کی نماز پڑھے۔ یعنی اللہ سے جتنا قریب ہونا چاہیے اتنی ہی خدا تعالی ہم پر فرض کیا ہے کتنے رکعت پڑھیں، تاکہ یہ رابطہ مل جائے اور اس کے ذریعے ہم مقام مقربین، ورنہ الصلاۃ معراج المؤمن، نماز تو مؤمن کی معراج ہے، بر محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور دوسری علامت کیا ہے؟ انگوٹھی عقیق کی۔ عقیق کا بھی ایک فلسفہ ہے، میں اس کی گہرائی میں نہیں جانا چاہتا۔ وہ عقیق کی انگوٹھی اس لیے ہے کہ عقیق کا پتھر سب سے پہلا پتھر تھا جو مولا کائنات کی ولایت کے اقرار میں سبقت حاصل کیا، عقیق کا پتھر۔ یہ دوسرا ہے۔ اور تیسری علامت یہ ہے کہ جب بھی بسم اللہ پڑھو تو بلند آواز میں بسم اللہ پڑھنا ہے۔ امام فخر رازی اہل سنت کے بڑے عظیم علماء میں سے ہیں، اپنی کتاب الکبیر، فخر رازی اپنی کتاب تفسیر الکبیر میں لکھتے ہیں، پہلی جلد میں کہتے ہیں کہ بسم اللہ کے سلسلے میں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ کا جزء ہے، نہیں ہے، پڑھنا چاہیے نہیں پڑھنا چاہیے، اگر پڑھیں تو کیسا ہونا چاہیے۔ آخر میں کنکلوژن جو کرتے ہیں کہ چونکہ مولا کائنات نے سورہ حمد میں اور ہر سورہ میں بسم اللہ کو بلند آواز میں، یہاں تک کہ جو اخفا جو نمازیں آہستہ پڑھی جاتی ہیں، جیسے ظہر عصر کی نماز جو آہستہ پڑھی جاتی ہے اس میں بھی بسم اللہ بلند آواز میں پڑھنے کے لیے کہا ہے، تو اس لیے میں بھی
بلند آواز میں پڑھتا ہوں، اور آخر میں ان کا کنکلوژن یہ ہے کہ وَمِنِ اتَّبَعَ عَلِيًّا نَجَا فِي الدَّارَيْن، جو بھی علی سے اتباع کرے گا، علی کی اتباع کرے گا، اس دنیا اور اس دنیا میں نجات پا جائے گا۔ لیکن عجیب فلسفہ ہے، اب جائیں مکے میں، مدینے میں، جیسے ہی نماز ہوگی، یہاں تک کہ سورہ حمد بسم اللہ کا جز بسم اللہ جز ہے انہی کی کتابوں میں، لیکن جیسے پڑھتے ہیں اللہ اکبر، آہستہ سے پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، یعنی خدا و تعالی ان لوگوں کے ذہنوں میں اور دلوں میں ایسی مہر لگا دی ہے کہ مولا کائنات کی طبیعت کرنا ہی نہیں ہے ان کو، انہوں نے فرض کر لیا ہے۔ اب یہ بھی ظاہر سی بات ہے، مولا کائنات خود فرماتے ہیں، رسول اللہ سے حدیث نقل کرتے ہیں کہ اے علی تمہاری محبت منافق کے دل میں کبھی آ ہی نہیں سکتی۔ اب جس کا دل منافق ہو وہ کہاں محبت علی کی تلاش کرے، بر محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ چوتھی علامت کیا ہے؟ چوتھی علامت یہ ہے کہ سجدہ تربت پر، تعفیر بالجبین، سجدہ جب کرے اپنی پیشانی خاک شفا پر۔ خاک شفا کیوں ہے اور کیا وجہ ہے؟ ظاہر سی بات ہے 11ویں امام ہمیں بتانا چاہتے ہیں۔ اب دیکھیں حج، آپ کتنے کوئی حج پہ ماشاءاللہ کتنے لوگ حج پہ گئے ہیں؟ کافی گئے نا ماشاءاللہ۔ حج پہ جاتے ہیں تو حج کے ارکان میں سے ایک رکن کیا ہے؟ صفا و مروہ ہے۔ اب لوگ رسول اللہ کی خدمت میں آئے، لوگ کہنے کہ یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ یہ تو ایک کنیز کا عمل تھا، دو پہاڑوں کے درمیان بھاگ رہی تھی، اور یہ کنیز پانی کی تلاش میں بھاگ رہی تھی، یہ کون سا حکم الہی کہ ہم سب اس پہ چلتے رہیں؟ حکم الہی آیا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ ومن حج البیت واعتمر فلا جناح علیہما ان یطوف بہما۔ جو بھی حج کرے، عمرہ کرے، اس پہ فرض یہ ہے قیامت تک کے لیے، نبی ہو، رسول ہو، امام ہو، یا میں ہوں، آپ ہوں، جو بھی حاجی یا عمرہ کرنے کے لیے زائر خانہ کعبہ جاتا ہے، طواف کرے۔ یہ ایک کنیز کا عمل، لیکن خدا و تعالی کی بارگاہ میں وہ عمل قبول ہو چکا ہے۔ وہ کنیز جو کہ اپنے بیٹے کی پانی کی تلاش میں دو پہاڑوں کے درمیان جا رہی تھی، خدا و تعالی اتنا اس کا درجہ بلند کر دیا کہ یہ عمل واجب عمل میں سے ہو گیا۔ اور یہ طے شدہ بات ہے کہ واجب عمل میں محدود ثواب ہوتا ہے اور مستحب عمل میں لامحدود ثواب ہوتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ مستحب عمل میں کوئی لمٹ ثواب کی نہیں ہوتی، آپشن ہے۔ چونکہ آپشن ہے اپنے دل سے کریں۔ وہاں پر لوگوں کا اعتراض تھا، چنانچہ واجب بنا دیا۔ یہاں پہ چونکہ امام حسین خون پسینہ نہیں، اپنے خون اور اہل عیال کے خون کو کربلا میں بہا دیے ہیں خدا کی راہ میں، تو جس مٹی پر امام حسین سجدہ کیے ہیں، الہی یا غیاث المستغیثین، اس سجدے کو، اس مٹی کو خدا و تعالی اتنا بلند فرما دیا کہ صرف حج کے موسم میں نہیں، ہر وقت جب بھی انسان نماز کے لیے ارادہ کرتا ہے، تربت حسین اپنے ساتھ رہے۔ اب جیسے ہی سجدہ کرتا ہے تربت حسین پر، اس سجدے سے یہ سجدہ کیا ہو جائے گا؟ کربلا کا سجدہ ہو جائے گا، جس کے ذریعے اس کو مقام مقربین حاصل ہو جائے گا پر محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پانچویں علامت کیا ہے؟ زیارت اربعین۔ اللہ اکبر، زیارت اربعین، وما ادراک ما زیارت الاربعین۔ زیارت اربعین کیا ہے؟ آخر اگر امام فرماتے زیارت عاشوراء، زیارت عاشوراء، وہ زیارت عاشوراء جو ہے روایت اور حدیث کے مطابق حدیث قدسی سے بھی تعبیر کی گئی ہے، لیکن زیارت اربعین ہماری جان قربان کیا وجہ ہے؟ اس کی کئی وجوہات بتائے ہیں، ان میں سے ایک وجہ یہ بتاتے ہیں کہ جیسے ہی زیارت اربعین پڑھتا ہے تو اس کی معنی یہ ہے کہ اپنے مقصد کو، عاشوراء پڑھتا ہے تو اربعین پڑھتا ہے تو اس کے مقصد کو عاشوراء تک محدود نہیں کرتا، بلکہ اربعین تک، یعنی اپنے آپ کو صرف و صرف کربلا تک محدود نہیں کرتا، کربلا کے بعد بھی اربعین کے بعد بھی اس زیارت میں جو مقصد چھپا ہوا ہے، اس مقصد کو لے کر انسان
اس منزل تک پہنچ جاتا ہے۔ اب اس زیارت اربعین میں ایک جملہ ہے عجیب، ہماری جانیں قربان جائیں، جملہ کیا ہے؟ لِيَسْتَنْقِذَ عِبَادُهُ مِنَ الْجَهَالَةِ وَالضَّلَالَةِ وَبَذَلَ مُحْجَتَهُ۔ امام حسین کیوں خون دیے ہیں؟ ایک سوال ہے نا، ہم یہاں پہ آئیں بیٹھے، امام حسین آخر اپنا خون کیوں دیے ہیں، قربانی کیوں دی ہے؟ اس میں 3 نظریے پائے جاتے ہیں۔ دو اس میں نظریات بالکل غلط ہیں اور اسلام سے کوئی اس کا رابطہ نہیں ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ دونوں کے لیے دلیلیں مل جاتی ہیں، اگر انسان دلیل کی تلاش میں جانا چاہتا تو مل جاتی ہیں۔ سب سے پہلا نظریہ کیا ہے؟ امام حسین نے حکومت قائم کرنے کے لیے اپنا خون اور اپنے اہل و عیال کا خون دیا۔ اگر امام حسین حکومت چاہتے تو ضروری تھوڑی تھا اس طرح سے کریں۔ مولا کائنات کے گھر میں جیسے حکومت آتی ہے تو 7 دن تک مولا کائنات کے گھر پہ آتے ہیں کہ اے علی آؤ، ابو الحسن آؤ، اپنا ہاتھ دو، ہم آپ کے ہاتھوں میں بیعت کرتے ہیں۔ مولا کائنات نے ٹھکرا دیا، یہ جو تم میرے پاس بیعت کرنے کے لیے آئے ہو، یہ حکومت کی تلاش میں، یہ حکومت میری نگاہوں میں بکری کی چھینک کے پانی سے بدتر ہے۔ ظاہر سی بات ہے مولا کائنات خلافت کی طرف اشارہ نہیں کریں جو الہی خلافت ہے، بلکہ وہ حکومت جو لوگوں نے اپنی طرف سے دینا چاہا۔ یہ جو تم مجھے حکومت دے رہے ہو یہ بکری کے پانی، ناک کے پانی سے بھی بدتر ہے، بے قیمت ہے، مجھے کوئی اس کی ارزش نہیں ہے۔ اگر حکومت الہی ہے تو میں امام ہوں، رہوں گا۔ آپ کے بنانے سے میں امام نہیں بنوں گا، آپ کے نکالنے سے میں امام نہیں نکلوں گا۔ امام حسین علیہ السلام امام تھے، کربلا میں آنے سے پہلے بھی امام تھے، ابھی بھی امام ہے۔ تو یہ ظاہری حکومت جو بتاتے ہیں وہ بالکل غلط ہے، اس کا کوئی امام حسین سے راستہ نہیں ہے۔ لیکن اگر حکومت الہی ہے تو امام حسین ظاہر سی بات ہے اس پہ فائز تھے۔ دوسرا نظریہ کیا؟ اس کے بالکل برعکس، افسوس کی بات ہے کہ ہمارے درمیان بھی پینیٹریٹ کر چکا ہے جو یہودیت اور مسیحیت کا کانسیپٹ ہے۔ وہ کیا ہے؟ امام حسین نے اپنا خون دیا ہے تاکہ ہم جتنا بھی گناہ کر سکیں گناہ کریں اور امام حسین کے لیے روئیں، اور رونے کے ذریعے جنت ہمیں مل جائے۔ جیسے یہودیوں کا، مسیحیوں کا کانسیپٹ ہے کہ چاہے جو کچھ کرو، سنڈے کو جاؤ اور جناب وہ ہولی غسل لے لو اور جیزس کو جناب مان لو اور اپنے آپ کو سبمٹ کر دو، ختم، جو بھی کچھ کرو۔ ایسے بھی نہیں تھا۔ امام حسین یقیناً جنت لے جانا چاہتے ہیں، لیکن یہ سرٹیفکیٹ نہیں ہے کہ چاہے جو کچھ کرو۔ یہ جو ذمہ داری ہے، کہتے ہیں کہ شادی کے بعد چاہے جو کچھ کرو، نہیں، شادی سے پہلے انسان تصور کر سکتا ہے، شادی ایک ذمہ داری ہے۔ ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ کھوٹی میں باندھ دو اس کو، ایسی ذمہ داری ہے کہ شادی کے بعد وہ انسان ذمہ دار بنتا ہے۔ تو جو نعمت ملتی ہے ذمہ داری ہے، یہ آزاداری ہماری ذمہ داری ہے۔ امام حسین ذمہ داری ہے، یہ گریہ ذمہ داری ہے۔ امام سجاد فرماتے ہیں، اور اسی طرح زیارت اربعین میں یہ کہا گیا امام حسین نے اپنا خون دیا تھا۔ کیوں خون دیا تھا؟ بذل مہجتہ، اپنے آپ کو قربان کر دیا، بچوں کو قربان کیا، سب کچھ دیا۔ کیوں؟ لِيَسْتَنْقِذَ عِبَادَهُ مِنَ الْجَهَالَةِ وَالضَّلَالَةِ، تاکہ بندوں کو جہالت اور گمراہی سے نجات دے۔ اب اگر ہم جہالت اور گمراہی سے بچ جائیں تو ظاہر سی بات ہے جنت بھی ہمارے لیے ہوگی، بلکہ جنت ہمارے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ جنت ہمارے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ جو شخص مقام المقربین میں پہنچ جائے اور جنت میں جانے کے لیے دوسروں کا شفیع بن سکے، اس کے لیے جنت کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ امام حسین صرف جنت میں لے جانا نہیں چاہ رہے ہیں ہمیں، بلکہ جنت کے اس مقام کی طرف لے جانا چاہ رہے ہیں جس میں مقام المقربین پایا جاتا ہے۔ لِيَسْتَنْقِذَ عِبَادَهُ مِنَ الضَّلَالَةِ وَالْجَهَالَةِ، جہالت اور گمراہی سے بچانا ہے، یہ مقصد ہے۔ چوتھے امام نے بھی یہی کہا ہے، 11ویں امام نے بھی یہی کہا ہے، 5ویں امام نے بھی یہی کہا ہے، اور دوسرے اماموں سے بھی یہی ملتا ہے۔ جس طرح سے میں عرض کیا، میرا موضوع اور ٹاپک ہی حکمت عملی ہے امام سجاد علیہ السلام کی روش کے سلسلے میں۔ اب آئیں چونکہ آج اختتامی مجلس ہوگی، اس میں کنکلوژن کروں گا۔ سوال ہمیں اپنے آپ سے پوچھیں اور سونے سے پہلے اپنے آپ سے سوال کریں
کہ شہدائے کربلا کی تعداد جس طرح سے میں کل بتایا، اگر سب ملا کر 72 روزے عاشوراء کے زخمی سب ملا کر 105 کی بتائی جاتی ہے. 72 اسی وقت جو شہید ہوئے ہیں، 105 پورے ملا کر. اب چاہے 72 لیں چاہے 105 نمبر لیں، میں کل عرض کیا 72 جو شہداء کا جنازہ امام حسین اٹھا چکے ہیں، وہ بھی 72 کا نمبر بڑا امپارٹنٹ نمبر ہے، اس کی میں انڈرمائن نہیں کر رہا ہوں، لیکن مطلب مجبوری. اب کیا اس زمانے میں اتنے ہی تھے، اور اگر شہید نہیں ہوئے ہیں تو کیا وہ بالکل دین سے خارج ہو گئے تھے، سعادت نہیں تھی؟ دیکھیں کیا ہوا دوسروں کو جو شہید نہیں ہوئے، کیا ان کا جو شہید نہیں ہوئے ان کا درجہ بالکل مساوی تھا یا نہیں تھا؟ علماء کا بیان ہے کہ بعض لوگ جو شہید نہیں ہوئے ہیں تصور نہ کریں کہ ان کا درجہ کم ہے، شہداء کربلا سے کم نہیں ہے، اگر زیادہ نہ کہا جائے تو کم نہیں ہے بعض لوگوں کا. ابھی بتاؤں گا وہ کون سا گروہ ہے. سب سے پہلا گروہ جو شہید نہیں ہوئے ہیں، کربلا میں نہیں آئے، جو بدبخت ہو گئے، وہ کون تھے؟ وہ لوگ تھے جو بے تفاوت، جو بکرے کے مندے میں چلنے والے ہیں، جہاں پہ ہانک دیا جائے وہاں پہ ہنک جاتے ہیں. یہی ہوتا نا اس طرح سے. اب لوگ جو عام طور پہ ایک فضا میں کرنٹ کے ساتھ چلتے ہیں ان کا ہے. امام حسین علیہ السلام مدینے سے 28 سفر آغاز کیے ہیں، اور کہاں پہنچے ہیں؟ پہلے کہاں پہنچے ہیں؟ کہاں پہنچے پہلے؟ مدینے سے مکہ. جب مکہ پہنچے ہیں تو 2 یا 3 شعبان تھی، ٹھیک ہے. اب 2 یا 3 شعبان کو جیسے مکہ پہنچے ہیں تو پورا شعبان کا مہینہ اور ماہ رمضان کا مہینہ پیک ہوتا ہے کاہے کے لیے؟ عمرے کے لیے. اس وقت امام حسین ہر روز شب و روز خطبہ دیا کرتے تھے. پوری دنیا سے جو لوگ عمرے کے لیے آ رہے ہیں ان کو خطبہ دے رہے ہیں. ایسا نہیں کہ رات کی تاریکی میں خفیہ طور سے سفر آغاز کر چکے، نہیں، بالکل اعلان کر کے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے. اب اس کے بعد ماہ شوال اور ذی القعدہ کچھ کم ہوتے ہیں حاجی، اور پھر ذی الحجہ میں اوج پہ پہنچ جاتے ہیں. مزیدار بات یہ ہے کہ حاجی حج کرنے کے لیے آئے ہیں احرام پہن کر، پھر جا رہے ہیں منا سے عرفات جائیں گے. اب جیسے پورے حاجی منا میں پہنچتے ہیں حج کرنے کے لیے، امام حسین اعلان کرتے ہیں کہ میں اس سفر کو عمرے میں تبدیل کر رہا ہوں، اور جو بھی حج کے غرض سے آیا ہے، میں حج ہوں، میں زمزم ہوں، میں کعبہ ہوں، میں طواف ہوں، میں مطاف ہوں، میں سب کچھ ہوں، اور حجر اسود ہوں، آؤ میرے ساتھ چلو. ومن کان باذلا فینا، جو بھی ہمارے ساتھ آنا چاہتا ہے، اپنی قربانی پیش کرنا چاہتا ہے، فلیرحل معنا، میرے ساتھ چلے وہاں پر. اب امام حسین اعلان کرتے ہیں، یعنی ایسا نہیں تھا کہ کسی کو کوئی خفیہ طور پہ، سب کو پتا تھا. لیکن کون آئے؟ گنے چنے آئے. اکثر تعداد میں لوگ بے تفاوت ہوتے ہیں، ان کو کوئی ٹس سے مس غرض نہیں ہوتا، جہاں پہ جا رہی ہے وہیں پہ، اس میں حق آ جائے تو حق آ جائے، باطل آ تو باطل آ جائے. ایک گروہ تھا جو اکثر لوگوں کا تھا. اور دوسرا کون سا گروہ تھا؟ دوسرا گروہ یہ تھا کہ جو سیاسی حالات اتنے خطرناک ہوتے ہیں، جو میڈیا اور پروپیگنڈا ہوتا ہے معاویہ کا، یزید کا، اتنا خطرناک تھا. جو آج کل یہ فاکس نیوز وغیرہ جو ہیں وہ تو معاویہ اپنے جیب میں ڈال دیتے ہیں. مذاق نہیں کر رہا ہوں میں. آج بھی ہمارے ماشاءاللہ بڑے بڑے مومنین جب بیٹھتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ بھئی میڈیا کیا ہے. ہاں دیکھیں یزید کا میڈیا کیا ہے، معاویہ کا میڈیا کیا ہے. یزید اور معاویہ کا میڈیا اتنا تباہ کر دیا تھا کہ بڑے بڑے سورماؤں کو کربلا سے دور کر دیا تھا. ان میں سے کون ہے؟ ابراہیم بن مالک اشتر. آپ جانتے ہیں مالک اشتر کے بیٹے امام علی علیہ السلام نے اپنے زانوں میں تربیت کی تھی. ابراہیم کوئی ڈرنے والے نہیں تھے، نڈر تھے، بڑے جری تھے، شجاع تھے ہر اعتبار سے. سلیمان بن سرد خزاعی، یہ میڈیا نے اتنا مسموم کر دیا تھا کہ ان پہ اثر ہو گیا. بعد میں یہ دونوں مل کر وہ قیام توابین کیے تھے، توبہ کیے، آئے امام کی خدمت میں، چوتھے امام کے قدموں پہ گر گئے، گریہ جاری کیا، پھر دشمنان کا مقابلہ کیا، سب کچھ کیا، لیکن دیر ہو گیا تھا. یعنی جس وقت امام کو ضرورت تھی، امام کی زبان سے نکل گیا حل من ناصر ینصرنی، اللہ اکبر، امام کی زبان سے آواز نکلے،
ابراہیم جیسا مالک اشتر کا بیٹا سلیمان بن سرد خزاعی فقیہ زمان دور ہو جائے امام سے، نہ جا پائے. تاریخ میں بتایا تھا جب مالک سے پوچھا، ابراہیم سے پوچھا جاتا ہے تو ابراہیم کہتے ہیں کہ مجھے اس طریقے سے بتایا گیا تھا، میڈیا کا اس طرح سے میڈیا کا اثر تھا کہ میں جا نہیں پایا. دیکھیے میڈیا کا اثر کتنا ہوتا ہے. بعد میں امام سجاد نے مالک اشتر کے بیٹے ابراہیم کو دعا مانگی ہے، اور سلیمان بن سرد خزائی کے لیے بھی امام سلام بھیجتے ہیں. یہ الگ باتیں ہیں، لیکن اس وقت شریک نہیں ہو سکے. کچھ لوگ تھے. کچھ لوگ کون سے تھے؟ کچھ لوگ وہ تھے. اب میں یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہم دیکھیں کون سے کیٹیگری میں آئیں گے. اگر آج ہمارے امام آئیں، امام زمان آواز دیں حل من ناصر ینصرنی، ہم کس گروہ میں آ جائیں گے؟ ہم بے تفاوت والوں میں ہوں گے، یا سیاسی حالات میں میڈیا کے ہتھ کٹوں میں آ کے پھنس جائیں، یہ ہے. یا تیسرا گروہ کون سا؟ ڈر گئے تھے. بہت سے لوگ ڈر گئے تھے. کوفہ میں بہت سے لوگ تھے جانا چاہتے تھے، لیکن گھروں کے اندر ڈر سے نکل نہیں پائے. اگر نکلیں گے تو ہماری جان خطرے میں پڑ جائے گی. حالانکہ بہت سے لوگوں نے کوشش کی. اس میں بتایا تھا کہ 15-16 لوگوں کے نام بتائے جاتے ہیں جو گھر سے نکلے تھے لیکن شہید ہو گئے تھے راستے میں. ٹھیک ہے. بہت سے لوگ تھے ڈر اور خوف کی وجہ سے رک گئے تھے. ٹھیک ہے. کچھ ایسے تھے جن کو عبادت کا بھوت سوار تھا. آپ نے سنا ہے نا، خر مقدس کہتے ہیں، عبادت کا بھوت سوار ہوتا ہے. ان میں سے کون ہے؟ عبید اللہ جوحفی. اللہ اکبر. عبید اللہ جوحفی مولا کائنات کے ساتھ جنگ صفین میں رہے، جنگ جمل میں رہے، بڑے عابد ہیں، بڑے زاہد ہیں، لیکن ایک عبادت کا بھوت اتنا سوار ہو گیا ہے کہ امام حسین آتے ہیں کہ چلو میرے ساتھ، تو کہتے ہیں کہ حسین آقا مولا یہ تو عبادت کا زمانہ ہے، اب یزید کو سے حکومت کرنے دیں، آئیں ہم نماز پڑھیں. دیکھیے وہ نماز جو امام سے روک رہی ہے، اب وہ کون سی نماز ہوگی؟ یعنی وہ نماز جو امام کے ساتھ ہوتی ہے تو معراج بنتی ہے. اگر امام کے مقابلے میں آ جائے یہ نماز معراج نہیں ہے. اسی نے کہا تھا ویل للمصلین، ان نمازیوں پہ لعنت ہو جو کہ سہو کرتے ہیں، الذین هم فی صلاتہم ساہون. یعنی نماز کے مقصد کو وہ نہیں سمجھ پائے، دور رہ گئے. یہ وہ گروہ تھا. عبید اللہ جوحفی بڑے ہی سب کچھ تھے، لیکن روسیہ شاید امام حسین کے بعد گریا کے سر پیٹا، سب کچھ کیا، اے کاش میں حسین کے ساتھ ہو جاتا. کیا فائدہ ہے؟ یعنی نماز نے ان کو امام سے ملنے کے لیے وصال عشق اللہ. اسی لیے جب آپ روایتیں جب پڑھتے ہیں تو گمراہ نہ ہو جائیں کہ زیارت امام حسین کا ثواب 70 حج کے برابر ہے. کسی صحابی نے کہا کہ آقا مولا چھٹے امام فرمائے 70 حج کا؟ امام فرمائے 70 نہیں 70,000 حج کا ہے. کہ 70,000 حج؟ امام فرماتے 70,000 نہیں 70 ملین حج کا ثواب ہے. کہا یہ کیسے؟ کہ اگر تم معرفت کے ساتھ حسین کی زیارت کرو تو تم حج سے دور نہیں ہوگے بلکہ حج سے قریب ہوتے جاؤ گے. اگر تم حسین کو بھول جاؤ، زیارت حسین کو بھول جاؤ، یہ حج، نماز، یہ روزے بیکار ہیں. اسی لیے مولا کائنات جنگ صفین میں جیسے ہی لوگوں نے کہا کہ ہم قرآن کے بلند کرتے ہیں تو امام نے کہا کہ فضربو، اس قرآن کو مار کے گرا دو، یہ کاغذ ہے قرآن نہیں ہے. میں قرآن ناطق ہوں. جو علی کے مقابلے میں قرآن لایا جائے وہ قرآن نہیں ہے، وہ کاغذ کے ٹکڑے ہیں. علی قرآن ناطق ہے. تو یہی ہے نا کہ کبھی کبھار انسان کو عبادت کا بھوت سوار ہو جاتا. حدیث روایت میں ہے کہ جیسے امام کی آواز آ گئی، امام زمان وسلم کی حل من ناصرین کی، لوگ کہیں گے کہ اب تو عبادت کا زمانہ ہے. اللہ اکبر، رک جائیں گے. دیکھیں اپنے آپ کو کہیں ایسا نہ ہو کہ امام حسین علیہ السلام کے جو زمانے میں رہتے تھے نہ پہنچ پائے، ہم بھی ان جیسے نہ ہو جائیں. ایک وہ گروہ ہے. یہ کون سا گروہ ہے؟ ایک وہ گروہ تھا جو بیمار تھے، عذر شرعی رکھتے تھے. عذر شرعی رکھنے والوں میں سے کون تھے؟ بیمار کون تھے؟ میں کل آپ کو جابر بن عبداللہ انصاری کا قصہ بنا دیا. عذر شرعی رکھتے تھے. عبداللہ بن جعفر عذر شرعی رکھتے تھے، زینب کبریٰ کے شوہر تھے، بیمار تھے، امام حسین صاحب کے ساتھ جانا چاہ رہے تھے، آنکھوں سے آنسو تھے. آقا مولا میں فدا ہو جاؤں. کہا نہیں تم بیمار ہو یہیں پہ رہو. کہ میں آخر کیا قربانی دوں؟ اون و محمد کو لے جاؤ. سب کچھ کیا لیکن بیمار تھے، عذر شرعی رکھتے تھے. سغرا
اب بتائیں عورتوں میں کیا سغرا نہیں جانا چاہتی تھی؟ آنکھوں سے آنسو ہے، بابا میں کیسے اکیلی رہوں؟ کہا بیٹی تم یہاں پہ رہو تاکہ دنیا والوں کو مزہ پتا چلے کہ یہ ایک بیٹی کا باپ کے لیے انتظار کرنا کتنا درد ہوتا ہے۔ ایک عجیب پوری داستان ہے۔ سغرا کو روکا گیا، بیمار تھے۔ ان بیماروں میں سے کون ہے؟ ایک ہے عبداللہ بن عفیف، آپ نے سنا ہوگا نا، جنگ جمل میں ایک آنکھ، جنگ صفین میں ایک آنکھ، جو دو آنکھوں سے اندھا ہو چکا ہو، بیمار ہو اور بوڑھا ضعیف ہو، مسجد کوفہ میں عبادت پہ مشغول ہے، عبادت پہ عبادت کیے جا رہا ہے۔ ایک زمانہ آیا کہ یزیدیت کا زور تھا، عبید اللہ نے اعلان کیا کہ میری جیت ہے، سرائے شہداء ہے، اسرا آئے، یہ بیچارہ عبادت میں مشغول ہے، آنکھیں نہیں جو سن سکے، اللہ اکبر نماز پڑھ رہا ہے۔ ایک دفعہ آواز بلند ہوتی ہے مسجد کوفہ میں، کس کی؟ زینب کبریٰ، علی کی بیٹی کی آواز۔ جیسے حمد و ثنا پڑتی ہے تو نماز توڑ دیتے ہیں، کہتے ہیں کیا ہو گیا زمانے کو؟ کیا قیامت آ گئی کہ میرے مولا آقا علی آ گئے؟ میں علی کی آواز سن رہا ہوں۔ کہنی علی نہیں ہے، علی کی بیٹی ہے۔ کہ علی کی بیٹی یہاں پہ کیسے خطبہ دے رہی ہے؟ اب جیسے پتا چلا تو عبید اللہ کے مقابلے میں کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں جھوٹا، اے کافر، اے فاسق، اے منافق، تو اپنے جیت کا اعلان کر رہا ہے؟ تو نہیں جانتا کس کو قتل کر کے آیا ہے؟ جیسے پورا شجاعت کے ساتھ خطبہ پڑھتے ہیں تو عبید اللہ کے کارندے جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس کو تعقیب کرو، اس کو قتل کر ڈالو۔ جیسے گھر میں پہنچتے ہیں تو بیٹی باپ کی آنکھیں بن جاتی ہیں۔ وہ جنگ صفین و جمل میں جو لڑا ہوا بڑا نڈر صحابی ہوتا ہے، تلوار میاں سے نکالتا ہے، کہتا ہے الحمدللہ میرے مولا میرے آقا نے وعدہ کیا ہے کہ حسین کی راہ میں میں شہید ہوں گا، اگر علی کی راہ میں شہید نہیں ہوا تو حسین کی راہ میں شہید ہوں گا۔ اب ادھر عبداللہ کی تلوار چل رہی ہے، بیٹی کہتی ہے بابا دہنے طرف، دہنے طرف، بائیں طرف، جہاں جہاں دشمن۔ آخر میں ایک موقع آیا کہ زمین پہ گر پڑے، کہ السلام علیک یا ابا عبداللہ، آقا مولا کیا میں اپنے عہد و پیمان کو پورا کیا؟ بظاہر کون تھے یہ؟ بیمار تھے، عذر رکھتے تھے، کربلا نہیں آ سکے، لیکن کربلا نہ آنے کے باوجود امام حسین کے مقصد کو اتنا تقویت دیے ہیں کہ چوتھے امام صلوات بھیجے ہیں۔ خدا رحمت کرے عبداللہ پر، انہوں نے ہماری حمایت اس مرحلے پہ کی ہے کہ کوئی ہمارا پرسان حال نہیں تھا۔ اب اندازہ کرے کہ خدا تعالیٰ چاہتا تھا کہ عبداللہ زندہ رہیں اور مسجد میں رہیں اور دیکھیں زینب کی آواز کو لبیک کہیں اور حسین کی مدد اور نصرت کریں۔ اللہ اکبر، یہ پوری داستان ہے نا۔ کچھ لوگ ایسے تھے، کچھ لوگ زندان میں تھے، مختار ثقفی، میثم تمار زندان میں تھے، زندان سے نکالا گیا، شہید کیا گیا، سب کچھ ہوا۔ کچھ لوگ زندان میں تھے۔ یہ تو وہ لوگ تھے جو اس وقت نہیں آ سکے، لیکن کچھ لوگ تھے جو کربلا میں تھے، موجود تھے۔ ہماری جانیں قربان جائیں۔ عزیزان، میں یہاں پہ رک کر، چونکہ شب جمعہ ہے، شب دعا ہے، یہ جملہ عرض کروں گا تاکہ ربط ہو جائے۔ آج کے کوئی 15-16 سال پہلے بیت اللہ الحرام میں، مکے میں حاجیوں کا قتل عام ہوا تھا۔ آپ جانتے نا قتل عام جو حاجیوں کا ہوا تھا، تقریباً 500 کے قریب حاجی قتل کر دیے گئے تھے۔ اس زمانے میں مرحوم امام خمینی نے یہی کہا تھا کہ جتنا سعودی حکام نے درد پہنچایا ہے میرے دل کو، شاید صدام نہیں پہنچایا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مکہ امن کی جگہ ہے، جو بھی ومن دخلہ کان آمنا، جو بھی وہاں پہ داخل ہوتا، چونٹی کو بھی قتل کرنا جائز نہیں ہے مکہ میں، یہاں تک کہ کوئی درخت کے پیڑ کو بھی اکھاڑنا جائز نہیں ہے۔ چرسد کے اتنے سارے حاجی، جب یہ سب پورے حاجی قتل عام ہو جاتے ہیں، میں دعاؤں کے پاور اور اثر کو بتا رہا ہوں تاکہ ربط ہو جائے، قتل عام ہو جاتے ہیں۔ کب ہوا یہ؟ 6 ذی الحجہ کو ہوا ہے۔ 6 ذی الحجہ برات المشرکین کا جو مقصد ہوتا ہے، ورنہ حج بغیر برات مشرکین کے یہ کون سا حج ہے؟ ریچولز تو نہیں ہے نا، حج ابراہیمی چاہیے، وہ حج جس میں انسان بیدار ہو جائے۔ ورنہ
ہر روز کی نماز کے لیے کہتے ہیں کہ جہاں پہ بھی ہیں وہاں نماز پڑھیں، لیکن جمعے کی نماز جامع مسجد میں ہو. عید کی نماز چونکہ سال میں ایک دفعہ ہوتی ہے، پورے شہر والے اکٹھا جمع ہو جائیں. حج کا اتنا بڑا پلیٹ فارم ہے، دنیا کے سب لوگ آتے ہیں وہاں پہ. وہاں پہ اگر انسان بیدار نہ ہو اور اپنے مقصد کو نہ سمجھ پائے، یہ کون سا حج ہوگا؟ حج کا صحیح مفہوم یہی ہے نا. تو وہاں پہ یہ ہوا، قتل و عام ہوا. اب جیسے قتل و عام ہوا 6 ذی الحجہ کو، تو سعودی حکام کے درمیان خوف تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ایران جائے اور ہمارے خلاف یو این میں مقدمہ درج کر دے. ظاہر سی بات ہے، یو این کی کنوینشن بھی، یہ جو کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے کہ جب بھی کوئی ڈسپیوٹ ہوتا ہے تو جس مذہب سے ہوتا ہے اسی مذہب کے قانون کے اعتبار سے رائے دی جاتی ہے. تو ظاہر سی بات ہے یہاں پہ 400-500 حاجیوں کا قتل عام ہوا ہے. اگر ایران مقدمہ درج کر دے تو اسلام سے ہی لیا جائے گا، اور اسلام میں ہر فرقے میں، چاہے شافعی ہو، چاہے مالکی ہو، چاہے حنبلی ہو، چاہے حنفی ہو، چاہے شیعہ ہو، جو بھی ہو، کہتے ہیں کہ مکے میں چونٹی کا بھی قتل کرنا جائز نہیں ہے. یہ بڑا مسئلہ ہے. اب ڈھونڈا جائے کوئی ایسے شخص کو جو بڑا زبردست وکیل ہو. اس زمانے میں ڈھونڈا گیا، اور پیٹروس غالی جنرل سیکرٹری تھے اس وقت. آپ نے سنا ہوگا پیٹروس غالی. اس وقت وہ بھی ایجپٹ کے تھے نا، میرے خیال سے ایجپٹ کے تھے، یا مطلب کہیں وہیں پہ تھے. پیٹرس غالی ایجپٹ کے، غالباً ایجپٹ کے تھے وہ. تو اس وقت وہ جیسے ہی جنرل سیکرٹری تھے تو ان کا ایک لیگل ایڈوائزر تھا جس کا نام تھا عبد مرداش العقیلی. آپ نے نام سنا ہوگا، عبد مرداش العقیلی. اس کی بڑی کتاب ہے، بہرحال ابھی اس کتاب کے بارے میں عرض کرتا ہوں. عبد مرداش العقیلی بڑا ہی زبردست اٹرنی ہے. اب یہ اٹرنی، اس کی خصوصیت یہ ہے کہ یونائٹڈ نیشن کے جنرل سیکرٹری کا ایڈوائزر بھی ہے، بڑا اٹرنی بھی ہے، اسلام سے واقف ہے، سب کچھ ہے. اس کو بلایا جائے، اس کو چارٹر فلائٹ کے ذریعے، جو سعودی مخصوص جو فلائٹ ہوتی ہے، جو سونے کے اس میں باتھ روم پڑے ہوئے ہیں، اس فلائٹ کے ذریعے بلایا جاتا ہے. کہاں سے؟ ایجپٹ سے. اب جیسے آتے ہیں 8 ذی الحجہ کو پہنچتے ہیں. کہتے ہیں جب یہاں پہنچ ہی گیا ہوں تو 2-3 دن میں تھوڑا حج بھی کر لوں. ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے کہ اگر میں ایسے زمانے میں پہنچ جاؤں تو حج بھی کر لوں. وہ حج کے لیے جاتا ہے اور احرام پہن کے حج کے اعمال انجام دیتا ہے. پھر دوسرے اعمال جو حج عمرہ تمتع کے ہوتے ہیں، حج تمتع کے لیے احرام باندھ کر نکلتا ہے. کہاں؟ منا سے عرفات. جیسے عرفات پہنچتا ہے تو اس کے ذہن میں کلک کرتا ہے کہ بہتر ہے کہ میں جن کے خلاف لڑ رہا ہوں، جو شیعہ، جن کو کہا جا رہا ہے زندیق، کافر، مشرک، ملحد. افسوس کی بات یہ ہے کہ ابھی بھی بہت سے ممالک میں شیعوں کے سلسلے میں جو تہمتیں لگائی جاتی ہیں ایسی ہیں جو انسان سوچ نہیں سکتا. اب جیسے مثال کے طور پر اگر میں یہاں پہ آپ لوگوں کے درمیان کہوں کہ کوئی مہدویت کا فرقہ پایا جاتا ہے ملیشیا میں، آپ کہیں یہ کیا فرقہ ہے؟ آپ کو معلوم نہیں ہے نا، کچھ بھی اس کے بارے میں اطلاعات نہیں ہے. ایسے ہی شیعوں کے بارے میں بہت سے ممالک میں ابھی بھی یہ بات پائی جاتی ہے. خدا غریق رحمت کرے مرحوم سید رضوی صاحب کو، جو کہ بلال مشن انہوں نے افریقن کنٹریز میں تاسیس کی، جس کے ذریعے ہزاروں کی تعداد میں ہدایت پائے. اور اسی طرح دوسرے کافی وہاں پہ مشن چل رہے ہیں. خدا سب کو جو بھی اس راہ اہل بیت میں گامزن ہیں، دامے درمے سخنے، جس اعتبار سے بھی، جیسے آپ ہیں، جیسے دوسرے جتنے آپ جیسے ہمارے بزرگان یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، جو بھی اس راہ میں خدمت انجام دے رہے ہیں، ان کی خدمات کو قبول فرمائے اور ان کے لیے ذریعے بخشش اور مغفرت فرمائے. اور محمد علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. عبد مرداش عقیلی وہاں سے آتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھئی میں چاہتا ہوں کہ شیعوں کے بارے میں دیکھ لوں ہیں کون. کہا کہ بھئی ان کی طرف نہ جاؤ، یہ تو زندیق ہیں، کافر ہیں، مشرک ہیں، ملحد ہیں، ان کو کیا دیکھو گے. میں اپنا خود قصہ بتا دوں تاکہ آپ لوگوں کو پتہ چلے کہ کیا اتنا ہے. میں حج پہ گیا تھا 1994 میں، پہلی دفعہ جب حج پہ گیا تھا. تو مجھے چونکہ اس وقت طالب علم تھا تو کچھ مشکلات تھے، اور میں نیابتی حج کے لیے گیا تھا. میں جب نیابتی حج کے لیے گیا تھا تو وہ نیابت کا جو نام تھا، نام نہیں مل پایا تھا. تو پھر استاد نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم ایسا کرو کہ عمرے کی نیت سے کر لو، حج کے اندر چلے جاؤ مکے میں، اور پھر اس کے بعد دوبارہ ٹیکسی لے کے دوسرے میقات کو، جیسے علم ہے یا جوفا، وہاں پہنچ کے احرام باندھ کے پھر سے آ جانا. میں کہا اچھی بات ہے. پہنچا، جیسے نام ملا تو پھر میں جیسے گیا. واپس جب میں آ رہا تھا تو جو ڈرائیور تھا ٹیکسی، اس نے کہا کہ ماشاءاللہ آپ کا نور ہے، نورانی، فلان فلان فلان. اب جو شیعہ ہوتے ہیں ان کا چہرہ دیکھا جائے تو جیسے ایسے جیسے نعوذ باللہ خنزیر کل خنزیر، جیسے سوروں کی طرح ہوتا ہے. اب میں چونک گیا. میں کہا کہ بھئی انا شیعی، میں شیعہ ہوں. آپ یقین کریں
کہ 130-140 مائل کی ڈرائیو کر رہا تھا ہائی وے کے بیچ میں، اس نے شاک کے ذریعے بریک لگا کہ آپ شیعہ ہیں. میں شیعہ ہوں؟ جو ابھی تک کہہ رہے تھے کہ نور ہے، سب کچھ ہے، میں ہی ہوں بھائی. ابھی شیعہ کے پاس کوئی ہوڑ نہیں ہے، کوئی ایسا نہیں ہے جو آپ نعوذ باللہ سمجھ رہے ہیں. یعنی اتنا مسموم تصور ہے. اس نے کہا کہ میں جا کے شیعوں کو دیکھنا چاہتا ہوں، شیعہ کے حاجی کیسے ہوتے ہیں. کہا کہ نہیں، ضرورت نہیں ہے، وہ مطلب کیا ہے. بڑے اصرار کے بعد عبد مرداش عقیلی پہنچتے ہیں اور ٹینٹ میں پہنچتے ہیں. خدا آپ لوگوں کو توفیق دے اور نصیب کرے حج اور عرفات کا دن نصیب ہو. عرفات، کیا عرفات کے دن ہے. جیسے وہاں پہنچتا ہے، ہماری جان قربان جائے امام حسین کی جو دعا ہے روز عرفہ، وہ کیا پاورفل دعا ہے. وہاں جا کے بیٹھ جاتا ہے، دیکھتا ہے کہ یہ شیعہ ہے، ان کی زبان سے دعایات جملات نکل رہے ہیں. وہ شاک ہو جاتا ہے، بدن میں رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. کہتا میں زندگی میں پہلی دفعہ مجھے ایکسپوز ہوا شیعوں کے ساتھ. بیٹھ جاتا ہے، ایک حاجی دعا پڑھ رہا ہے، الہی انت الذی ہدیتنی انت الذی آویتنی. خدایا تو ہے، تو خدا کے صفات اور پھر اپنے صفات. ثم انا الذی اخطأت، میں نے خطا کیا، میں نے ظلم کیا، میں بھاگتا رہا تو بلاتا رہا، سب کچھ. یعنی اپنا پہچان اور خدا کا پہچان، یہ جملات جو اللہ کی پہچان اور بندے کی پہچان عبد مرداش العقیلی کے کانوں میں پڑتی ہے. اب جیسے ہی واپس آتا ہے وہ حر بن کے واپس جاتا ہے. کہتا خدا کی قسم لا واللہ ان لوگوں کے ساتھ لڑنا نہیں ہے. جیسے اظہار کرتا ہے حج کے بعد نہ تنہا اس کو کوئی ڈگنیٹریز نہیں ملتی، بلکہ کوئی فلائٹ ٹکٹ بھی نہیں ملتی. آیا تھا خصوصی طیارے کے ساتھ، اب وہ جا رہا ہے بس میں. کہتا ہے کہ 14 دن تک میرا سفر واپسی میں لگا. جنرل سیکرٹری کا ٹاپ ایڈوائزر. اب جیسے مصر پہنچتا ہے، الازہر سے جاتا ہے، کہتا ہے کہ مجھے شیعوں کی کتاب چاہیے. شیعہ کیا ہیں؟ ان کو 2 کتابیں ملتی ہیں، ایک نہج البلاغہ اور ایک صحیفہ سجادیہ. میری جان قربان جائے اس امام پر کہ اگر صحیفہ سجادیہ کسی انسان کو مل جائے اور نہج البلاغہ جس انسان کو مل جائے، اب وہ اگر پڑھے اس کے بعد اگر نور اور ہدایت کا راستہ نہ ہو تو کیا ہوگا. اب یہ 2 کتابیں پڑھتا ہے، خصوصاً نہج البلاغہ اور صحیفہ سجادیہ. 7 سال تک نہج البلاغہ اور صحیفہ سجادیہ پڑھتا ہے. 7 سال کے بعد صحیفہ سجادیہ پر اپنی تعلیق لکھتا ہے اور لکھ کر ایک کتاب شائع کرتا ہے، ما ہوا سر شیعتی، میرا راز کیا ہے شیعہ ہونے کا. اعلان کرتا ہے کہ میں شیعہ ہو گیا ہوں. اب دیکھیں کون، ایک عبد مرداش العقیلی بظاہر اٹرنی ہے، ان تمام گناہوں سے ملوث ہے، لیکن جیسے ہی ہدایت کی کرنیں، ہدایت کی نور جیسے اس کے دل میں آ جاتی ہے تو پھر ہدایت پا کر ہی جائے گا. خدا کی قسم یہ بتائیے، ہم صرف سن رہے ہیں نا. عبد مرداش العقیلی صرف سنا تھا. ہماری مائیں ہمیں گودوں میں لے کر دودھ پلاتے وقت یا علی یا علی کہہ کے دودھ پلائی ہے. ہم بچپنے سے آج تک مجالس میں آئے، اگر ہم ہدایت نہ پائیں تو آپ اندازہ کریں ہم سے بڑھ کر کون روسیہ ہوگا. انشاءاللہ یہ آپ کے لیے نہیں ہے، ہم اس مقام پر ہیں ہر اعتبار سے. غرض یہ کہ امام سجاد اب جیسے ہی نکلتے ہیں تو یہ ابھی تک جو بتایا کاروان میں جو لوگ شہید نہیں ہوئے تو ان کے کئی گروپ تھے. اب ان گروپ میں سے ایک گروپ کون سا ہے؟ امام سجاد کا اور اسرا کا. یہ بھی شہید نہیں ہوئے نا. کیا آپ بتائیں کہ یہ دوسرے شہداء سے کم ان کا درجہ ہے؟ زینب کبریٰ کا، ام کلثوم کا، سکینہ کا. امام سجاد کا ہماری جانیں قربان جائیں، یہ تو ایسے عظیم سورما تھے کہ پوری اپنی جان کو قربان کر کے اس دین کی اس طرح سے حفاظت فرمائے ہیں. بتایا جاتا ہے کہ حضرت زینب سلام اللہ علیہا کچھ مقامات پہ ایسا کام کی ہے کہ فرشتوں نے تعجب کیا ہے. چلے امام فرماتے ہیں ان جبرائیل، بے شک جبرائیل تعجب کرتے ہیں. وہ کون سا موقع ہے؟ ایک موقع تھا شام غریبان کے بعد حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا تمام بچوں کو جمع کرتی ہیں. اب اس اوج مصیبت کے بعد اب جب سب رسیوں میں باندھے جاتے ہیں
زینب اکیلی ہے، بیٹھی ہوئی ہے اور سجدے میں جاتی ہے، سجدے میں دعا پڑھتی ہے. دعا کیا ہے؟ الہی اے خدا ھذا مقام العائذ بک من النار. ارے زینب کے جملات کو دیکھ کر جبرائیل تعجب کرتے ہیں، یہ کون سی خاتون ہے، یہ کون سی خاتون ہے جو اس مقام پر پہنچ کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے تکلم کر رہی ہے. اب یہی جملات تھے جو بشیر بجلی جو کہتے ہیں، کون تھا؟ یزیدی تھا نا وہ، لیکن یہی دعاؤں کا اثر تھا کہ بشیر کے دل میں وہ اثر کر گیا کہ خدا کی قسم یہ گھرانہ نہیں ہے جو ہم ان کے مقابلے میں آ سکیں. حمید بن مسلم یہی ہے نا، یعنی خود وہ جو یزیدی کارندے تھے ان کے ساتھ اب جیسے دیکھتے تھے یہ عمل ہماری جانیں قربان جائیں، دیکھ کر ہی اس ہدایت کے اوج پر پہنچ جاتے تھے کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا، تصور بھی نہیں کر سکتا. اللہ اکبر. امام سجاد اپنے دعاؤں کے ذریعے، مناجات کے ذریعے یہ پیغام حسینی کو اس منزل پر پہنچائے ہیں جہاں آپ یہاں پہ الحمدللہ 14 قرنوں بعد بیٹھ کر امام کا نام، زینب کا نام، ام کلثوم کا نام جیسے آتا ہے، آنکھوں سے آنسو نہیں، خون کے جو قطرات نکلتے ہیں دل سے، اس لیے ہے کہ کاش ہم بھی وہاں پہ ہوتے، اس مقام پر پہنچ جاتے. ہاں وہ مقام ابھی بھی موجود ہے. آج بھی اگر ہمارے آقا، ہمارے مولا امام زمان آواز دے حل من ناصر ینصرنی، ہم انشاءاللہ سب لبیک کنان امام کی محضر میں حاضر ہوں گے انشاءاللہ. ہاں عزیزان، آئے اپنے دلوں کو، چونکہ شب جمعہ ہے، شب بکا و فغاں ہے، اور 40 کے ایام بھی اختتام پر ہیں، اور آج شب 40 کے بعد والی شب ہے. اپنے دلوں کو لے جائیں. شاید انہی ایام میں امام سجاد نے حکم دیا ہوگا کہ کربلا سے وداع کرو. عجیب وداع ہے. وداع کے سلسلے میں بتایا جاتا ہے، یہ وداعی مجلس 40 کی، کہ کئی وداع ہیں. سب سے پہلی وداع تھی امام حسین مدینہ رسول سے جب الگ ہو رہے تھے. عجب عالم تھا. امام حسین جاتے ہیں اپنے نانا کے روضے پر، سلام کرتے ہیں، بڑی ہمت سے اپنے نانا کو اپنا مقصد پہنچاتے ہیں. کہتے ہیں نانا تمہاری امت کس جگہ جا رہی ہے؟ اس امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں. لیکن جیسے ہی نانا کے روضے سے فارغ ہو کر اپنے بھائی کے روضے میں آتے ہیں، پیروں میں دم نہیں رہتا. اپنے بھائی سے وداع کر کے جیسے اپنی ماں کی قبر کی طرف آتے ہیں، اب حسین رینگ رہے ہیں، اپنی ماں کو وداع کر رہے ہیں. السلام علیکی یا اماں تم پہ سلام ہو. جب اس دنیا سے گئی تھی بندے کفن ٹوٹے تھے، مجھے گلے سے لگایا تھا، اب یہ حسین مدینہ سے جدا ہو رہا ہے. یہ پہلی وداع تھی کربلا کی. اور دوسری وداع امام حسین اپنے امام سجاد اور ام کلثوم و زینب کے ساتھ وداع کیے ہیں. عجیب وداع کا منظر ہے. میں پرسوں کی مجلس میں بتا چکا کہ ان میں حضرت سکینہ تھی، کس طرح سے وداع کیے. یہ دوسری وداع تھی. تیسری وداع کون سی تھی؟ تیسری وداع جیسے ہی یزید نے حکم رہائی دیا، آزادی کا حکم جیسے دیتا ہے، تو حضرت امام سجاد آتے ہیں، اپنی پھوپھی زینب سے سوال کرتے ہیں، پھوپھی یہ بتاؤ کہ کیا ہم مدینہ جائیں یا کربلا جائیں؟ اب حضرت زینب یہی فرماتی ہیں کہ بیٹا سید سجاد جاؤ، یزید سے کہہ دو جو ہمارا لٹا ہوا مال ہے وہ واپس کر دیا جائے، اور چند دن مجلس بنائیں گے اور اس کے کربلا جائیں، کربلا سے ہم مدینہ جائیں گے. اللہ اکبر. جیسے لٹا ہوا سامان آیا، مجلس اہتمام ہوئی، اب سب کی چادریں بٹی. اب آخر میں یہ ایک چادر بچ گئی جو جلی ہوئی چادر تھی ننھی بچی کی، سکینہ، حضرت سکینہ کی چادر تھی. حضرت زینب جاتی ہے قبر سکینہ پر یہ چادر اڑا دیتی ہے. بیٹی خدا حافظ، تمہارا دل چاہتا تھا مدینہ واپس جانے کے لیے، ہم مدینہ واپس جا رہے ہیں. یہ تیسری وداع تھی. اور چوتھی وداع، اب جیسے یہ کاروان کربلا میں پہنچا ہے، کل رات کو آپ نے سنا، اب جیسے ہی مصائب ہو چکے، چہلم ہو چکا، امام سجاد نے حکم دیا پھوپھی زینب، ام کلثوم اب مدینہ جانا ہے، وداع کرے. اب اللہ اکبر، کس حالت میں اپنے امام حسین کا، اور اصحاب امام حسین کا وداع کر رہے ہیں. ہر بی بی ایک قبر پہ
جا رہی ہے، ہماری جانیں قربان جائیں، زینب بھیا حسین کی قبر پہ ہے، نہ جانے کون امام ابو الفضل عباس کی قبر پہ ہوگا اور کون دوسری شہداء پہ ہوں گے، لیکن یہی پتا چلتا ہے کہ سب کی قبروں سے ودا کرنے والے تھے، لیکن اون و محمد کی ودا کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ زینب اپنے بچوں کو روئی نہیں، لیکن جیسے ہی مدینہ پہنچی، گھر پہنچ کر جیسے ہی اون و محمد کے کمرے میں جاتی ہے، کیا دیکھا؟ دونوں کی ردائیں لٹکی ہے، آواز دی انا للہ و انا الیہ راجعون۔